سبسکرائب کیجئے قاری ضیاء الرحمن ربانی صاحب کے چینل کو۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ وفی مقام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب انتہائی ذوق شوق عقیدت محبت احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، خصوص بالخصوص بزرگان دین، نوجوانان قوم و معززین علاقہ، میں ہوں یا آپ ہوں یا دنیا کا ہر رہنے والا انسان ہو، ہم سارے کے سارے سکون کے متلاشی ہیں۔ اور اس سکون کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں سکون نصیب ہو۔ اسی سکون کے حصول کے لیے کہیں اقتدار کی جنگ لڑی جا رہی ہے، کہیں زمین کے ٹکڑوں پہ لڑائی لڑی جا رہی ہے، اور کہیں پر وراثت کی تقسیم پہ لڑائی لڑی جا رہی ہے، اور کہیں پر خاندان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اگر اس کے پس منظر میں دیکھا جائے تو سب باتوں کا خلاصہ ایک ہی نکلتا ہے کہ یہ سب کچھ سکون کی خاطر ہو رہا ہے، کہ ہمیں سکون مل جائے۔ سکون کے لیے لوگوں نے بڑے بڑے محلات تعمیر کر لیے، سکون کے لیے بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر دیں، سکون کے لیے وطن کو چھوڑ کر پردیس کی صعوبتوں کو بھی برداشت کیا، سکون کے لیے گرمی اور سردی کے موسم کے تغیر اور تبدل کو نہ دیکھا،
ان تمام باتوں کا پس منظر اگر بیان کیا جائے تو اس کا خلاصہ بھی یہی نکلتا ہے کہ یہ سب کچھ سکون کی خاطر ہو رہا ہے۔ تو آئیے جس ذات نے سکون کو پیدا کیا ہے اس ذات سے پوچھتے ہیں کہ یہ سکون ہمیں کہاں سے ملے گا، یہ سکون ہمیں کہاں سے ملے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تطمئن القلوب، قلوب کا اطمینان، قلوب کا سکون، دلوں کا سکون۔ حضرت انسان جن چیزوں کے پیچھے بھاگ کر تو سکون حاصل کر رہا ہے، تیری مثال تو اس شخص جیسی ہے جو گندگی کے ڈھیر پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ مجھے مشک و عنبر کے جھونکے آئیں۔ تیری مثال اس شخص جیسی ہے جو تیل چھڑک کر تیلی نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ آگ بھی نہ لگے۔ تیری مثال اس شخص جیسی ہے جو کانٹوں کے بستر پر سویا ہے اور کہتا ہے کہ سکون کی نیند بھی آ جائے۔ جن چیزوں کے پیچھے تو بھاگ کر سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ذات کہ جو میری اور آپ کے مالک ہے، وہ ذات جو کائنات کے مالک ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے سکون ان چیزوں کے اندر نہیں رکھا۔ سکون اگر ہے تو وہ ذات کہتی ہے کہ میرے ذکر میں ہے، وہ سکون میرے ذکر میں ہے۔ جتنا اللہ کا ذکر کرو گے اتنا سکون پا جاؤ گے، جتنا اللہ کو یاد کرو گے اتنا تمہاری زندگی کے اندر سکون آئے گا، جتنا اس کے قریب ہوگے اتنا وہ تمہارے قریب ہوگا، اور جتنا وہ قریب ہوگا اتنا ہی سکون ہوگا، اتنا ہی سکون ہوگا۔ اور پھر نماز، جسے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر بھی کہا گیا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کا ایک نام ذکر بھی ہے۔ تو گویا ہم نماز پڑھیں گے سکون ملے گا، ہم نماز پڑھیں گے رب کا قرب نصیب ہوگا، ہم نماز پڑھیں گے رب کی رحمتیں متوجہ ہوں گی، ہم نماز پڑھیں گے رب کی رحمت کاملہ کا نزول ہوگا، ہم نماز پڑھیں گے رب کی یاد آئے گی، ہم نماز پڑھیں گے رب کا ذکر ہوگا، ہم نماز پڑھیں گے رب کی رحمتوں سے مستفیض ہوں گے۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر سکون کیوں نہیں ہے؟ آج ہماری زندگیوں کے اندر پریشانیوں نے ڈیرے کیوں ڈال رکھے ہیں؟ بنیادی وجہ اس کی یہی ہے کہ آج ہم نماز سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا، کس موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہ بچتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابتدائی عمر کے اندر انتقال کر جاتے، دشمن نے طعنہ دینا شروع کر دیا کہ آپ کی نرینہ اولاد نہیں بچ رہی۔ جب نرینہ اولاد نہیں بچ رہی تو آپ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا، آپ کی نسل نہ چلے گی، آپ تو ابتر ہیں، معاذ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، اس پریشانی کے عالم میں اللہ نے جو حکم دیا، اللہ نے جو بشارت دی، اے حضرت انسان کاش اس بشارت کو تو سمجھ جاتا، کاش اس بشارت کو تو دیکھ لیتا،
کاش اس بصارت کی حکمتوں کو جان لیتا۔ نبی پریشان ہے، نبی غم زدہ ہے، دشمن تانے دے رہا ہے، اور رب جو رب العالمین ہے وہ رحمت للعالمین کو کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب پریشان نہ ہو، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اگلا حکم سنیے۔ پہلے بشارت دی کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، پھر حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ دشمن تانے دیتا ہے دیتا رہے، دشمن بکواس کرتا ہے کرتا رہے، دشمن دشمنی پہ اتر رہا ہے تو اترنے دو۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نماز پڑھیں، آپ پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، آپ نماز پڑھیں، آپ نماز پڑھیں اور میرے راستے میں قربانی کرتے رہیں۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا کام ہے نماز پڑھنا، آپ کا کام ہے قربانی کرنا، اور جو دشمن آپ کو تانے دے رہا ہے، جو دشمن آپ کو ابتر کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب میرا یہ وعدہ ہے کہ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا نام تو قیامت تک باقی رہے گا، آپ کے دشمن کا نام و نشان ختم کر دوں گا۔ ان شانئک ھو الابتر، جو آپ کو ابتر کہہ رہے وہی خود ابتر ہے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے یا نہیں ہے؟ آج ہر کوئی فخر سے یہ کہتا ہے کہ میں سادات ہوں، میں سید ہوں، میرا خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، لیکن آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ میری جو نسب نامے میں ابو جہل کا نام آتا ہے، ابو لہب کا نام آتا ہے، دشمن کا نام لینے والا کوئی نہیں، دشمن ابتر ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہ تو رب نے وعدہ کر رکھا ہے۔ اے میرے حبیب جب تک میری خدائی ہے تب تک تیری مصطفائی ہے، جب تک میرا نام رہے گا تب تک تیرا نام رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ تھے نا، اس موقع پر اللہ رب العزت نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اے میرے حبیب آپ نماز پڑھیے، آپ نماز پڑھیے، آپ کے غم دور ہو جائیں گے، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہمیں بھی یہ چاہیے، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ پریشانی کے عالم میں، غم کے عالم میں، دکھ کی گھڑی میں ہم نماز پڑھیں، ہم نماز پڑھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز کے ذریعے، نماز کے ذریعے۔ دنیا کے اندر جو بھی حالات آئیں تم نماز پڑھو، اللہ رب العزت تمہیں خوشیاں عطا کریں گے۔ اور آج ہم دنیا کی طرف دیکھتے ہیں، ہمیں کچھ لوگ ایسے بھی ملتے ہیں کہ جن کے پاس دنیا کی ساری آسائشیں ہیں، دنیا کی ساری آسائشیں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ تو دل کے اندر یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو نماز تو یہ بھی نہیں پڑھتے، لیکن دنیا کی ساری آسائشیں ان کے پاس ہیں۔ ان سے پوچھا جائے بھئی کیا حالات ہیں زندگی کے، وہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو ہر نعمت میرے پاس موجود ہے، مکان ہے، سواری ہے، کاروبار ہے، دولت ہے، ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں، گویا میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ جب رب راضی ہے تو اسی لیے تو سب کچھ عطا فرمایا ہے نا، مکان بھی ہے، بڑا وسیع کاروبار بھی ہے،
شریعت محمدی کہتی ہے مکان مل جانا یہ رب کی رضا نہیں ہے، کاروبار کا وسیع ہو جانا یہ رب کی رضا نہیں ہے، دنیا کی آسائشیں مل جانا یہ رب کی رضا نہیں ہے۔ رب کی رضا دیکھنا چاہتے ہو تو ان لوگوں کے دامن میں کہ جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تمام تر نعمتیں ہیں، ہمارے پاس دنیا کی تمام تر آسائشیں ہیں، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ رب ان سے راضی ہے یا ناراض ہے، ان کے دامن کو کھول کے دیکھو۔ اگر ان کے دامن کے اندر سجدے کی نعمت ہے تو سمجھ لو کہ رب راضی ہے، اور اگر ان کے دامن میں سجدے کی نعمت نہیں ہے تو جان لو کہ رب ان سے راضی نہیں، رب ان سے ناراض ہے۔ سجدے کی نعمت، نماز کی نعمت، کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے، یاد رکھنا، رب تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اس پر دولت کی بارش کر دیتا ہے، اسے دولت دے کر آزماتا ہے، اسے دولت دے کر آزماتا ہے۔ کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے جب جس سے ناراض ہوتا ہے نا، دنیا کے اندر آخرت کی نعمتیں اسے عطا کر دیتا ہے، اور آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رہنے دیتا۔ اے حضرت انسان، آج ایک نمازی پریشان ہوتا ہے، میں ریڑھی لگاتا ہوں، میں سڑک پہ کام کرتا ہوں، میں تندور پہ کام کرتا ہوں، عام تھوڑی سی میری دھیاڑی ہے۔ اے حضرت انسان، تھوڑی سی دھیاڑی پہ پریشان نہ ہو، تو نماز پڑھتا ہے نا، تو نماز پڑھتا ہے، تیرے پاس وہ ہے جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس نہیں ہے، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہونا۔ بتائے، جب فجر کی 2 سنتیں پڑھتے ہو، فجر کی 2 سنتیں، اس کی قیمت کا اندازہ ہے؟ دنیا و ما فیہا کے درمیان، دنیا کے اندر جو کچھ ہے، دنیا کے اندر جو کچھ ہے، اس سے زیادہ قیمتی یہ فجر کی 2 سنتیں تم نے ادا کر دی ہیں۔ اس سے زیادہ دولت تم نے کما لی ہے، اس سے زیادہ بینک بیلنس تمہارے پاس آ چکا ہے جب تم نے فجر کی 2 سنتیں ادا کر لی ہیں۔ یہ دولت دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس نہیں ہے۔ اور رہی بات یہ دنیا جس کے پیچھے بھاگ کر یہ لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، آج ہم کاروبار پہ بیٹھے ہوں، دفاتر میں بیٹھے ہوں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، کس کی خاطر؟ دنیا کی خاطر نا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے حضرت انسان، جس دنیا کے پیچھے بھاگ کر تو رب کو ناراض کر رہا ہے نا، اس دنیا کی حقیقت جاننا چاہتے ہو؟ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت کے حبیب نے کہا کہ الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تم قید ہونے کے لیے کوئی جیل میں جانے کے لیے محنت کرتا ہے؟ کوئی کال کوٹڑی میں جانے کے لیے محنت کرتا ہے؟ وہ تو آزاد رہنے کے لیے محنت کرتا ہے، اور تم دنیا کے لیے محنت کر رہے ہو، گویا تم قید میں جانے کے لیے محنت کر رہے ہو۔ الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا ہی نماز پڑھے گا، اللہ سے ڈرنے والا ہی نماز پڑھے گا۔
اور تم دنیا کے پیچھے بھاگ کر نماز چھوڑتے ہو، دنیا کے پیچھے بھاگ کر تم نماز کا انکار کرتے ہو، دنیا کے پیچھے بھاگ کر تم اپنی نمازوں سے غافل ہو۔ سنو، حضرت علی اور مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے حضرت انسان، جس دنیا کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے، اور دنیا کے پیچھے 4 وجوہات کی بنیاد پر انسان بھاگتا ہے، 4 وجوہات سامنے ہیں، 4 چیزیں سامنے ہیں کہ جن کے پیچھے یہ انسان دنیا کی طرف راغب ہوتا ہے۔ کون سی؟ ماکول، مشروب، ملبوس، مشموم، یہ 4 چیزیں ہیں۔ ماکول ہے، ملبوس ہے، مشروب ہے، مشموم ہے، یہ 4 چیزیں ہیں۔ ان 4 چیزوں کی وجہ سے اے حضرت انسان تو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ کاش تو جان لیتا، کاش تو جان لیتا کہ اللہ رب العزت نے ان 4 چیزوں کو اپنی ادنا سی مخلوقات سے پیدا کیا ہے۔ اے حضرت انسان، تو ادنا مخلوق کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو اس کے پیچھے کیوں نہ بھاگا کہ جس نے اس ادنا سی مخلوق کو پیدا کیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، تو اس کے پیچھے بھاگتا جس نے اس ادنا سی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اگر اس کے پیچھے بھاگتا تو رب تعالیٰ یہ ساری دنیا تیرے قدموں میں لا کے رکھ دیتا، ساری دنیا تیرے قدموں میں آ جاتی۔ اب یہ 4 چیزیں ہیں کون؟ معقول، کھانا، معقول عربی کا لفظ ہے، کھانا اردو کا لفظ ہے۔ کھانا، آج کھانا ہی بنیادی مسئلہ ہے نا۔ آج ایک دکاندار کو کہا جائے، اکثر احباب یہاں تجارت سے وابستہ بیٹھے ہیں، کوئی ناراض نہ ہو، اگر ہو بھی جاتے ہیں تو یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے۔ اگر نہ بتایا تو مجھ سے بڑا بے وفا ہے کوئی نہیں، یہ بتانا ضروری ہے۔ آپ دکان پہ بیٹھتے ہیں، آپ کو کہا جائے بھئی نماز کے وقت دکان بند کر دیا کرو، نماز پڑھنے آیا کرو۔ جواب ملتا ہے، مولوی صاحب دکان نہیں کھولیں گے، کھائیں گے کہاں سے؟ یہی مسئلہ ہے نا، دکان نہیں کھولیں گے، کھائیں گے کہاں سے؟ رشوت نہیں لیں گے، کھائیں گے کہاں سے؟ تھوڑی تنخواہ پہ گزارا ہوتا ہے، چیزوں کے اندر ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، کھائیں گے کہاں سے؟ آج پورا دینے پہ گزارا ہوتا ہے، آج ہیر پھیر نہیں کریں گے، کھائیں گے کہاں سے؟ آج اونچ نیچ نہیں کریں گے، کھائیں گے کہاں سے؟ کھانے کا چکر ہے نا۔ آج سود پہ کاروبار نہیں کریں گے، کھائیں گے کہاں سے؟ آج بینکوں سے منافع نہیں لیں گے، کھائیں گے کہاں سے؟ یہی چکر ہے نا۔ آج جھوٹ بول کر سودا نہیں بیچیں گے، کھائیں گے کہاں سے؟ آج ادنا چیز کو اعلیٰ بتا کر نہیں بیچیں گے، کھائیں گے کہاں سے؟ آج کپڑے کو ناپتے وقت گز اور میٹر کے اندر ہیر پھیر نہیں کریں گے، کھائیں گے کہاں سے؟ آج چیزوں کے اندر ملاوٹ نہیں کریں گے، کھائیں گے کہاں سے؟ کیا خالص چیز دینے سے پوری پڑتی ہے؟ یہی شکوہ ہے نا زباں پہ، یہی شکوہ ہے نا زباں پہ۔ اے حضرت انسان، جب تو دکان پہ بیٹھ کر مؤذن کی آواز کو قبول نہیں کرتا، اس کی آواز کو اگنور کر دیتا ہے، جب تو رشوت لے کر اپنی جیب میں ڈالتا ہے، جب تو سود کا کاروبار کر کر وہ پیسہ گھر میں لاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو اس پیسے سے کھلاتا ہے، جب تو غیر کے حقوق پہ ڈاکے ڈال کر اس سے رقم کما کر اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، جب تو ہیر پھیر کر کے چیزیں کما کر گھر لا کر اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، ادھر سے آواز آتی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے حضرت انسان
تجھے کس چیز نے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا؟ اس رب نے تو کہا تھا تیرے رزق کا ذمہ دار میں ہو، اس رب نے تو کہا تھا تیری زندگی کا مالک میں ہو، اس رب نے تو کہا تھا تیرے کھانے کا مالک میں ہو، اس رب نے تو کہا ہے کہ جب تک تیرا رزق پورا نہ ہوگا تجھے موت نہ دوں گا۔ رزق کا مالک تو نہیں ہے، رزق کا مالک رب کہتا ہے میں ہوں، اور آج تو مجھ سے ہی غافل ہو گیا جس کے پیچھے تو بھاگتا ہے کہ کھاؤں گا کہاں سے، کھاؤں گا کہاں سے۔ میں تجھے بتاتا ہوں دنیا کے اندر سب سے بہترین کھانا اور کھانے کی صفت تو کیا جانے؟ تو نے کہا بروست اچھا کھانا ہے، تو نے سمجھا مچھلی اچھا کھانا ہے، تو نے سمجھا یہ مٹن اچھا کھانا ہے، تو نے سمجھا یہ فوڈ فاسٹ جو ہے یہ کیا ہے، یہ اچھے کھانے ہیں، یہ برگر اچھے کھانے ہیں۔ ان کے پیچھے بھاگ کر تو اولاد کو برگر کھلانے کے لیے حرام کماتا ہے، تو اولاد کو فاسٹ فوڈ کھلانے کے لیے حرام کماتا ہے۔ رب کہتا ہے دنیا کے اندر سب سے بہترین کھانا جو ہے اور کھانے کی صفت جو ہے وہ میں نے شہد کے اندر رکھی ہے۔ دنیا کا بہترین کھانا وہ شہد ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس بہترین کھانے کو اللہ رب العزت نے اپنی ادنا سی مخلوق شہد کی مکھی سے پیدا کیا ہے۔ شہد کی مکھی سے پیدا ہونے والا شہد، ایک مکھی کے اندر سے نکلنے والا شہد، وہ مکھی جو ڈنک مارے تو زہر بن جاتا ہے، ڈنک مارے زہر بن جاتا ہے۔ اسی مکھی سے رب نے شہد کو پیدا کر کے دکھایا اور کہا کہ یہ بہترین کھانا ہے جس سے زہر نکلتا ہے، اسی سے میں نے شہد پیدا کیا۔ جو رب یہ نظام کارخانے کو چلا رہا ہے، جو رب اس نظام کو چلا رہا ہے، وہ رب کہتا ہے میرے حضور سجدہ کر لے، میرا بن جا، میں تجھے وہاں سے دوں گا جہاں تمہارا وہم و گمان نہ ہوگا۔ دوسری چیز ملبوس، معقول، مشروب۔ آج ہم سمجھتے ہیں بہترین پینا جو ہے منرل واٹر خریدتے ہو، مہنگے سے مہنگا پانی پیتے ہو، اچھے سے اچھا پانی کہتے ہو پیئیں، کولڈ ڈرنکس، اچھے سے اچھا مشروب۔ اچھا مشروب لینے کے لیے پھر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، حلال اور حرام کے پیمانے کو پامال کرتے ہو۔ آج دکان کیوں نہیں بند ہوتی نماز کے لیے؟ آج میرے قدم کیوں نہیں اٹھتے نماز کے لیے؟ آپ نے سنا ہے نا پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، سنا ہے نا پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق پورے کرتے رہو، نہیں تو کل قیامت کے دن پڑوسی دعویٰ دائر کرے گا، اللہ میں اس کے پڑوس میں تھا، اللہ میں اس کے پڑوس میں تھا، اللہ اس نے میرا خیال نہیں رکھا، اے اللہ یہ اچھے کھانے کھاتا تھا، اللہ اس میں بھوکا سوتا تھا، اللہ اس نے میرا خیال نہیں رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے ہیں، اتنے حقوق بیان کیے، مجھے ڈر لگنے لگا، مجھے محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں میں تمہاری جائیداد کا حقدار بنا دیا جائے۔ اتنے پڑوسیوں کے حقوق ہیں، کہیں پڑوسی دعویٰ نہ دائر کر دے، اس لیے ہم دنیا کے اندر پڑوسیوں کے حقوق پورے کرتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو یہ مسجد بھی تمہارا پڑوس ہے، یہ مسجد بھی تمہارا پڑوس ہے۔ تمہیں بندے کے گھر کا خیال ہے، اللہ کے گھر کا خیال نہیں۔ یہ مسجد کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے؟ مسجد کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ مسجد اس چیز کا تقاضا کرتی ہے مجھے آباد کرو، میرے اندر آؤ، سجدے کر کے میری دھرتی کو اللہ کی رحمت سے مستفیض کر دو، آؤ سجدوں سے اس دھرتی کو فیضیاب کرو۔ اگر تم مسجد کے قریب رہ کر بھی مسجد میں نہ آئے تو کل قیامت کے دن یہ مسجد دعویٰ دائر کرے گی، پھر جواب دو کہ اس مسجد کے دعوے کا جواب کیا دو گے؟
یہ نہ سمجھنا کہ یہ سنی سنائی باتیں ہیں، یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں۔ اور آج دکان پر بیٹھتے ہو اس لیے کہ کماؤ، بھائی کمانا بری بات نہیں، عبادات کے بعد سب سے افضل کام حلال روزی کمانا ہے، کمانا عبادت ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، اللہ کا دوست ہے، بہترین تاجر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین تاجر کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، نبی کے ساتھ ہوگا۔ یہ نہیں کہا بہترین حافظ، بہترین قاری، کیا کہا؟ بہترین تاجر، سچا تاجر، سچا تاجر انبیاء کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ تجارت کرنا انبیاء کی سنت، تجارت کرنا انبیاء کی سنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی، تجارت کی نفی نہیں ہے، لیکن جس روش پہ چل کر آج ہم تجارت کر رہے ہیں اس کی نفی ہے۔ آج دکان پہ بیٹھتے ہو، کیوں کمائیں؟ کیوں کمائیں؟ میں بھی اچھا مشروب پیوں، میری اولاد بھی اچھا مشروب پیے۔ کھانے کے ساتھ جب تک کولڈ ڈرنکس نہ ہو ہمیں کھانا کھانے کا مزہ نہیں آتا۔ اچھا مشروب پینا چاہتے ہو نا، آؤ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ تمہیں دنیا کے اندر بھی بہترین مشروب پلائے گا اور آخرت کا بھی بہترین مشروب تمہارا منتظر ہے۔ دنیا کے اندر بہترین مشروب کون سا ہے؟ بہترین مشروب کے اندر جو بہترین شربت ہے وہ کون سا ہے؟ اللہ رب العزت نے اسے ادنا سی مخلوق سے پیدا کیا۔ کون سا مشروب؟ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر دودھ کو سب سے زیادہ بہترین مشروب کہا ہے۔ دودھ سب سے زیادہ بہترین مشروب ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے گوبر اور خون کے درمیان سے پیدا کیا ہے۔ گوبر اور خون کے درمیان سے پیدا کیا ہے۔ دیکھو دودھ آتا ہے، یہ کبھی دودھ دوتے ہوئے دیکھا ہوگا نا، گاؤں دیہاتوں کے اندر بھینس کا دودھ، گائے کا دودھ، بکری کا دودھ دویا جاتا ہے۔ کبھی دیکھا اس دودھ کے اندر گوبر کی آمیزش ہو؟ کبھی دیکھا اس کے اندر خون کی آمیزش ہو؟ کھانا چارہ کھلاتے ہو، سبز چارہ کھلاتے ہو، کیا اس چارے کی آمیزش اس دودھ کے اندر آتی ہے؟ بہترین دودھ، سفید دودھ۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ۔ گوبر اور خون، درمیان سے دودھ۔ کون نکالتا ہے دودھ؟ وہ نکالتا ہے دودھ جس کا پیغام تم دن میں 5 مرتبہ سنتے ہو اور اگنور کر دیتے ہو۔ وہ نکال کر تمہارے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے۔ اے حضرت انسان، اس سے عبرت پکڑ، اس سے عبرت پکڑ۔ تو نہ سن مولوی کی تقریر، تو نہ سن کسی کی تقریر، اور رب کی اس قدرت کی عظیم نعمت کو دیکھ کر عبرت پکڑ جا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں کو دیکھ کر عبرت پکڑو۔ بھینس ہے، رنگ کالا ہے، گوبر نکلتا ہے، خون ہے اس کے اندر، اس میں سے رب تعالی سفید دودھ کو نکال کر تمہارے سامنے رکھ کے رکھ دیتا ہے۔ اس کے پیچھے بھاگ کر تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو؟ اس مشروب کے پیچھے بھاگ کر تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو؟ نہ، ان کے پیچھے بھاگ کر اللہ کو ناراض نہ کرو، تم اللہ کو راضی کر لو، اللہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں تمہارا وہم و گمان نہ ہوگا۔ تیسری چیز، ملبوس، لباس کا چکر ہے نا۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے میں اچھا لباس پہنوں،
اور اسی لباس کے پیچھے بھاگ کر تم اللہ کو ناراض کرتے ہو۔ دنیا کے اندر بہترین لباس ریشم کا کپڑا ہے، اللہ رب العزت نے اسے ریشم کے کیڑے سے پیدا کیا۔ چوتھی چیز مشموم خوشبو، اچھے سے اچھا پرفیوم خریدنا چاہتے ہو نا، فراز کا خوشبو ہو، فراز کا پرفیوم ہو، فلاں کا پرفیوم ہو، فلاں کا پرفیوم ہو، گھر نکلنے سے پہلے ہم پرفیوم لگاتے ہیں۔ جانتے ہو دنیا کے اندر سب سے بہترین خوشبو کون سی ہے؟ وہ مشک ہے، مشک ہے، اور اللہ رب العزت نے اس مشک کو ہرن کی ناف سے پیدا کیا ہے، ہرن کی ناف سے پیدا کیا ہے۔ تم بھاگ رہے ہو شہد کی مکھی سے نکلنے والی چیز کے پیچھے، تم بھاگ رہے ہو گوبر اور خون کے درمیان سے نکلنے والی چیز کے پیچھے، تم بھاگ رہے ہو ریشم کے کیڑے سے نکلنے والی چیز کے پیچھے، تم بھاگ رہے ہو ہرن کی ناف سے نکلنے والی چیز کے پیچھے، اور ناراض کر رہے ہو اس کو کہ جس نے ان چاروں چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ جب تم ان کے پیچھے بھاگ کر اس کو ناراض کرتے ہو تو وہ کہتا ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ آواز دیتا ہے، کاش تم اس آواز کو سن لو۔ او سانا روڈ پہ بیٹھنے والوں، او اسلام پورہ کے بازار کے رہنے والوں، او اس مسجد کے در و دیوار کو دیکھنے والوں، وہ رب آواز لگاتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، کس چیز نے تمہیں رب کریم سے غفلت میں ڈال دیا؟ تم اس کے بن جاؤ، وہ تمہارا بن جائے گا۔ خلاصہ ساری باتوں کا یہی ہے کہ ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں، نماز پڑھنے والے بن جائیں، ہمیں تمام تر نعمتیں نصیب ہو سکتی ہیں۔ آج نماز کا فقدان ہے، آج نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، ہم نماز پڑھیں گے رب کو قرب نصیب ہوگا، نماز پڑھیں گے اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔